کے بابرکت اور خالص نام میں آپ تمام کو آئی ٹائم پڑھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ آج کا جو حوالہ ہمارے لیے ہے وہ ہے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 17 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ ان دو آیات میں ایک بیٹا اپنے باپ سے مخاطب ہے اور بڑے خوبصورت اور بڑے زبردست انداز میں وہ بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اس سارے کام کو، اس سارے منصوبے کو جو بطور ایک بیٹا باپ نے اس کے ذمہ لگایا تھا اس کو پورے کرتے ہوئے اپنے باپ سے مخاطب ہیں اور کہتا ہے کہ جو کام تو نے میرے سپرد کیا اب وہ میں کام کر چکا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ زمین اور انسان کے بنانے سے پیشتر جو ریلیشن میرا تیرے ساتھ تھا، میں تیرے پاس تھا، میں پھر سے اب تیرے پاس ہونا اور جلالی بن جانا چاہتا ہوں۔ تو اس حوالے میں اگر ہم اپنے لیے پرسنلی دیکھیں تو اس زمین کے ہر انسان کو، ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو خدا نے ایک منصوبے کے تحت وجود دے کر خلق کیا ہے، جس طرح یسوع ایک بڑے منصوبے کے تحت اس زمین پر بھیجے گئے، اور وہ کام یا منصوبہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ بنی انسان جو گناہ میں گرفتار اور گر پڑی ہوئی ہے اور اس کے بچانے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے، تو اس نے مقرر کیا ایک ایسا بیٹا جو نہ صرف بیٹا تھا بلکہ فرمانبردار بھی تھا، اور فرمانبردار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھا ایک فالوور بھی تھا جو اپنی باپ کی ہر ایک رائے اور مرضی کو اپنے لیے بہترین سمجھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا گوارا کیا۔ بطور ایماندار ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر ہم حقیقی واقعی خود کو یسوع مسیح کے فرزند تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو ہم اس بات کا ثبوت اس زمین پر دینا پڑے گا، اور وہ اس طرح سے دینا پڑے گا کہ جو کام اس نے بطور ہمارے لیے خوشخبری کو پھیلانے کا رکھ چھوڑا ہے ہم اس کو اپنا کر، اسے لے کر، اسے ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس کے اچھے شاگرد بنتے ہوئے زمین پر ان تمام کھوئی ہوئی روحوں کو، ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کو، ان کھوئے ہوئے انسانوں کو جو یسوع مسیح کی پہچان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے خود کو پیش نہیں کر رہے، جب ہم سچائی کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، پہن چکے ہیں اور اس کی ٹیم کا حصہ بھی بن چکے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم ان لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے، ان تک خوشخبری کو پھیلاتے ہوئے، اس بڑے کام کو پورا کرتے ہوئے، اے کاش کہ اس زمین کے ہر ایک ایماندار کے پاس اتنی آزادی اور اتنا زبردست ایمان ہو کہ وہ اپنے باپ کے حضور جا کر یسوع کی مانند یہ کہہ سکے کہ اے باپ جو تو نے کام میرے سپرد کیا وہ میں خوش دلی سے اور اس طور سے جس طرح تو چاہتا تھا میں اسے کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ بہت ساری لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں لیکن کئی ایسے چیزوں میں وہ پھنسے اور جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ آزاد تو ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی ایسی راہ دکھائی نہیں دیتی، اور ہم جو آزاد کر دیے گئے ہیں، ہم جو نجات کو پہن چکے ہیں، ہم جو اس کی بیٹیاں بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ایسی بہت ساری پرسنالٹی ہمارے ارد گرد ہیں تو ضرور ہے کہ ہم انہیں بھی آزادی جیسے ہلکے احساس سے انہیں بھی لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کریں، انہیں کلام کو لے کر، آسان طریقوں کو لے کر، ایکٹیویٹیز کو لے کر ان کے پاس جائیں اور ان کو خوشخبری کو بہتر طور سے ان تک پہنچائیں تاکہ وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے ان بھیڑوں میں، ان فالوورز میں، ان ایمانداروں کی بھیڑ میں شامل ہوں، تاکہ آگے وہ مزید اس تعلیم کو پھیلا کر اس گروہ میں اوروں کو بھی شامل کر کے اس زمین پر خدا کی بادشاہی کو وسعت دیں اور سارا کا سارا جلال یسوع مسیح کو ملنے والا ہو، تاکہ جس طرح یسوع نے فرمانبردار بیٹا بن کر اس بات کا ثبوت دیا کہ اس نے خدا کے ارادے اور منصوبے کو پورا کیا، اس طرح میری دعا ہے اس زمین کے ہر اس ایماندار اور غیر ایماندار کے لیے بھی جو ابھی تک یسوع مسیح کی بھیڑوں کا حصہ نہیں ٹھہرا، وہ سب خداوند میں یسوع کے اچھے فرمانبردار بھیڑیں بنے اور اس کے فرمانبردار بیٹیاں اور بیٹے ہونے کا ثبوت دے، اور آزادی کے ساتھ وہ بھی جب یسوع کے حضور پیش ہوں بادشاہی میں تو وہ بھی اس بات کا اعلان کر پائیں کہ اے خداوند تیرا بخشا ہوا کام، تیرا بخشا ہوا وہ منصوبہ جو تو نے مجھے بطور ایماندار بیٹا اور بیٹی سمجھ کر دیا ہے وہ میں اب پورا کر چکی ہوں، اور اب وہ وقت ہے کہ میں تیرے ساتھ اب جلالی بن جاؤں۔ آج کے کلام کی وسیلے سے خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اپنے جلال میں شامل فرمائے۔